بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ترکمان کا معرکہ ختم ہو چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے کم از کم ان نائب سالاروں اور کمانڈروں کی نگاہ میں یہ معرکہ ختم ہو چکا تھا جنہوں نے الملک الصالح سیف الدین اور گمشتگین کی متحدہ افواج کو ان کی توقعات کے خلاف بے ترتیب اور بزدلانہ پسپائی پر مجبور کر دیا تھا۔ سلطان ایوبی کے فاتح کمانڈروں کے سامنے دشمن کی لاشیں پڑی تھیں، زخمی تڑپ رہے تھے۔ موزور اور زخمی گھوڑے اور اونٹ زخمیوں اور لاشوں کو کچل رہے تھے۔ دشمن کے جو سپاہی بھاگ نہیں سکے تھے وہ ہتھیار پھینک کر الگ جمع ہوتے جا رہے تھے۔ بے اندازہ تلواریں، ڈالیں، برچھیاں، کمانیں، تیروں سے بھرے ہوئے ترکش، خیمے، فوجیوں کا ذاتی سامان جس میں نقدی اور قیمتی اشیاء بھی تھیں، دور دور تک بکھری ہوئی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس مقام پر کھڑا تھا جو اس کے دشمن اتحادیوں کے سپریم کمانڈر سیف الدین غازی کا ہیڈ کوارٹر اور اس کی رہائش گاہ تھی۔ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ سیف الدین اپنی افواج کو بکھرتا اور سلطان ایوبی کی فوج کو یقینی فتح کی طرف بڑھتا دیکھ کر کسی کو بتائے بغیر بھاگ گیا تھا۔ اس کا فرار خفیہ تھا اور شرمناک بھی۔ اس کے ساتھ اس کے حرم کی منتخب لڑکیاں، ناچنے گانے والیاں اور ان کے سازندے تھے۔ سونے کے سکوں اور دیگر نقدی کی بوریاں بھری ہوئی تھیں۔ یہ رقم افواج کی تنخواہ تھی اور یہ سلطان ایوبی کے آدمیوں کو خریدنے کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی۔ سیف الدین کی یہ رہائش گاہ دلکش کپڑوں کے خیموں، کناتوں اور شامیانوں سے بنی ہوئی تھی۔ یہ کپڑے کی دیواروں اور چھتوں کا محل تھا۔ اس دور کے جنگجو حکمران ایسے محل اور تمام تر آسائشیں اور عشرت کا سامان ساتھ رکھتے تھے۔ سیف الدین بھی انہی حکمرانوں میں سے تھا۔ اس نے شراب کی سرائیاں، رنگا رنگ پیالے اور مٹکے بھی ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ سلطان ایوبی کپڑوں کے اس دل فریب محل کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر پلنگ پر پڑی، وہاں تلوار پڑی تھی۔ سیف الدین ایسا بوکھلا کر بھاگا تھا کہ تلوار تک ساتھ لے جانا بھول گیا تھا۔ سلطان ایوبی نے تلوار اٹھائی، نیام سے نکالی تو تلوار چمک رہی تھی۔ سلطان ایوبی اس تلوار کو دیکھتا رہا۔ اپنے ساتھ کھڑے دو سالاروں کی طرف دیکھ کر اس نے کہا، مسلمان کی تلوار پر جب عورت اور شراب کا سایہ پڑ جاتا ہے تو یہ لوہے کا بیکار ٹکڑا بن جاتی ہے۔ اس تلوار کو فلسطین فتح کرنا تھا مگر صلیب نے اسے اپنے گناہوں میں ڈبو کر اپنی طرح لکڑی کا ڈنڈا بنا ڈالا ہے۔ جو تلوار شراب سے بھیگ جائے وہ لہو کے رنگ سے محروم رہتی ہے۔ اس سے ملحق ایک وسیع اور خوشنما خیمے میں جوان، حسین اور نیم اریاں لڑکیاں ڈری سہمی ہوئی بیٹھی تھیں۔ انہیں اپنا انجام کچھ اور نظر آ رہا تھا۔ فاتح فوج کے قبضے میں آ کر وہ جانتی تھیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ ایسی دلکش لڑکیوں کو دیکھ کر کون درندہ نہیں بن جاتا، لیکن انہیں جب سلطان ایوبی کا یہ حکم سنایا گیا کہ وہ آزاد ہیں اور وہ جہاں جانا چاہیں بتا دیں تاکہ وہاں تک انہیں حفاظت اور باعزت بھیجا جا سکے تو وہ اور زیادہ خوفزدہ ہو گئیں۔ انہیں اپنی حفاظت میں لے لیا گیا۔ سلطان ایوبی میدان جنگ میں عورت کے وجود کو برداشت نہیں کیا کرتا تھا۔ ان لڑکیوں سے پوچھا گیا کہ ان کی تعداد کتنی تھی تو انہوں نے بتایا کہ ان میں سے 2 لاپتہ ہیں۔ ان کے متعلق یہ بھی بتایا گیا کہ وہ مسلمان نہیں تھیں اور وہی 2 سیف الدین پر چھائی رہتی تھیں۔ یہی کہا جا سکتا تھا کہ وہ سیف الدین کے ساتھ بھاگ گئی ہیں۔
اس دور کی جنگوں میں عموماً یوں ہوتا تھا کہ جنگ ختم ہوتے ہی فاتح فوج مال غنیمت پر ٹوٹ پڑتی تھی۔ زیادہ تر فوجی شکست خوردہ فوج کے اعلیٰ کمانڈر کی رہائش گاہ یعنی مرکز پر دعویٰ بولتے تھے، کیونکہ وہاں خزانہ، شراب اور عورتیں ہوتی تھیں۔ ایک طوفانی ہڑبونگ اور بعض اوقات دنگا فساد برپا ہو جاتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے احکام سخت تھے۔ کسی افسر کو بھی چاہے اس کا عہدہ کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، اجازت نہیں تھی کہ مال غنیمت کو ہاتھ لگائے۔ مال غنیمت سمیٹنے اور ایک جگہ جمع کرنے کا کام کسی ایک دستے کے سپرد کیا جاتا تھا۔ اس کی تقسیم سلطان ایوبی خود کرتا تھا۔ ترکمان کے معرکے کے بعد سلطان ایوبی نے مال غنیمت کے متعلق کوئی حکم نہ دیا۔ اس نے اپنے اور دشمن کے زخمیوں کو اٹھانے، مرہم پٹی کرنے اور جنگی قیدیوں کو الگ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ سلطان ایوبی میدان جنگ میں نظم و نسق اور ڈسپلن کی سختی سے پابندی کراتا تھا۔ اس معرکے میں دشمن بے ترتیبی سے بھاگا تھا۔ سلطان ایوبی کے بعض دستوں نے تعاقب بھی کیا تھا، لیکن اس کی ٹریننگ ایسی تھی کہ تعاقب میں بھی دستے اور جیش ترتیب میں اور ایک دوسرے کے ساتھ رستے میں رہتے تھے۔ سلطان ایوبی نے تعاقب رکوا دیا اور دائیں اور بائیں پہلو کو اسی طرح تیار رکھا تھا جس طرح جنگ سے پہلے تھے۔ حملے میں اس نے دوسرے دستے، چھاپہ مار اور ریزرو کی کچھ نفری استعمال کی تھی۔ معرکہ ختم ہونے کے بعد بھی اس نے پہلوؤں کے دستوں کو سمیٹا نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے محفوظہ اسٹرائک فورس کو فوراً واپس بلا کر اسے اپنی کمان میں لے لیا تھا۔ ایک سالار نے سلطان ایوبی سے پوچھا اور کہا، دشمن کے ساز و سامان اور جانوروں وغیرہ کے متعلق کیا حکم ہے؟ لڑائی ہمارے حق میں ختم ہو چکی ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں ابھی اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوا، لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی، میرے سبق اتنی جلدی بھول نہ جایا کرو۔ ہم نے دشمن کی مرکزیت اور جمعیت کو بکھیرا ہے۔ کیا ہمارے کسی دستے نے اس کے پہلوؤں پر حملہ کیا تھا؟ نہیں کیا تھا۔ مجھے شک ہے کہ اس کے دونوں نہیں تو ایک پہلو محفوظ ہے۔ وہ آخر 3 فوجیں تھیں، ان کے سالار غدار ہو سکتے ہیں، ایسے اناڑی نہیں ہو سکتے کہ ان کے جو دستے لڑائی میں شامل نہیں ہوئے انہیں وہ جوابی حملے کے لیے استعمال نہ کریں۔ ہو سکتا ہے ان کا محفوظہ بھی محفوظ اور تیار ہو۔ سالار نے کہا، ان کی مرکزی کمان ختم ہو چکی ہے سلطان محترم، انہیں حکم دینے والا کوئی نہیں رہا۔ سلطان ایوبی نے کہا، صلیبیوں کا خطرہ بھی ہے، گو مجھے کسی طرف سے بھی اطلاع نہیں ملی کہ صلیبی فوج کہیں قرب و جوار میں موجود ہے، لیکن یہ علاقہ چٹانی ہے، یہاں ٹیلے اور وسیع نشیب بھی ہیں، بعض جگہوں پر جنگل بھی ہیں اور کچھ حصہ ریگستانی بھی ہے، نظر دور تک نہیں دیکھ سکتی۔ دشمن اور سام پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، مرتے مرتے ڈنگ مار دیتا ہے۔ مجھے سیف الدین کے سالار مظفر الدین کی کوئی خبر نہیں۔ تم سب جانتے ہو کہ مظفر الدین اتنی آسانی سے بھاگنے والا سالار نہیں۔ میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ اپنی آنکھیں کھلی رکھو، دستوں کو یکجا کر لو۔ مظفر الدین اگر میرے سبق بھول نہیں گیا تو وہ مجھ پر ایک جوابی حملہ تو ضرور کرے گا۔ سلطان ایوبی کا خطرہ بے بنیاد نہیں تھا۔ آپ نے قرون حمادہ کی جنگ میں سیف الدین کے ایک سالار مظفر الدین بن زین الدین کا ذکر سنا ہے۔ مظفر الدین سلطان ایوبی کی فوج میں سالار رہ چکا تھا اور اس کی مرکزی کمان میں اس کے ساتھ بھی رہا تھا۔
اس لیے اسے اچھی طرح علم تھا کہ سلطان ایوبی جنگی منصوبہ کن عناصر کو سامنے رکھ کر تیار کرتا اور میدان جنگ میں اس میں کس طرح رد و بدل کرتا ہے۔ مظفر الدین کچھ تو ذہنی لحاظ سے پیدائشی جنگجو تھا، لیکن زیادہ تر تربیت سلطان ایوبی سے حاصل کی تھی، اس لیے اس میں وہ جوہر تھے جو اسے میدان جنگ سے منہ نہیں موڑنے دیتے تھے۔ وہ سیف الدین کا قریبی رشتہ دار غالباً چچا زاد بھائی تھا۔ جب سلطان ایوبی مصر سے دمشق آیا اور مسلمان امراء اس کے خلاف صف آرا ہو گئے تو مظفر الدین سلطان ایوبی کو بتائے بغیر اس کی فوج سے نکل کر اس کے دشمن کے کیمپ میں چلا گیا تھا۔ ترکمان کے اس معرکے سے پہلے قرون حماتہ کے معرکے میں مظفر الدین نے سلطان ایوبی کے پہلو پر ایسا شدید حملہ کیا تھا جس کا مقابلہ سلطان ایوبی نے پہلو کے دستوں کی قیادت اپنے ہاتھ میں لے کر کیا تھا۔ بہاؤالدین شداد کی تحریر کے مطابق اگر سلطان ایوبی خود قیادت نہ کرتا تو مظفر الدین جنگ کا پانسا پلٹ دیتا۔ سلطان ایوبی مظفر الدین کو فن حرب و ضرب کا استاد مانتا تھا۔ اب ترکمان میں اسے جاسوسوں نے اس کے متحدہ دشمنوں کی افواج کے متعلق جو معلومات دی تھی ان میں ایک یہ بھی تھی کہ مظفر الدین بھی ان افواج کے ساتھ ہے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ وہ قلب میں ہے، دائیں ہے، بائیں ہے، یا وہ محفوظہ کا سالار ہے۔ سلطان ایوبی نے چند ایک جنگی قیدیوں سے اس کے متعلق پوچھا تھا۔ انہوں نے یہ تصدیق تو کر دی تھی کہ مظفر الدین لشکر کے ساتھ ہے، مگر یہ کسی کو علم نہیں تھا کہ کہاں ہے۔ ہو سکتا ہے قیدیوں نے اس پر پردہ ڈال لیا ہو کہ مظفر الدین کہاں ہے۔ سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں سے کہا، میں تسلیم نہیں کر سکتا کہ وہ لڑے بغیر بھاگ گیا ہوگا۔ وہ میرا شاگرد ہے، میں اس کی جنگی اہلیت سے بھی واقف ہوں اور اس کی فطرت سے بھی۔ وہ حملہ کرے گا، اگر اسے یقین ہوا کہ وہ شکست کھا جائے گا پھر بھی وہ حملہ کرے گا، اور اسے حملہ کرنا بھی چاہیے، ورنہ مجھے مایوسی ہوگی۔ صلاح الدین ایوبی یہ نہ کہے کہ مظفر الدین بھی بھاگ گیا ہے۔ یہ آواز سیف الدین کے سالار مظفر الدین کی تھی جو ترکمان کے میدان جنگ سے 2-2.5 میل دور سنائی دے رہی تھی۔ میں لڑے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ اس وقت جب سلطان ایوبی سیف الدین کے رہائشی خیموں میں کھڑا تھا، سیف الدین کا کوئی کمانڈر یہ پیغام لے کر مظفر الدین کے پاس پہنچا تھا کہ سلطان ایوبی کو کسی طرح قبل از وقت پتہ چل گیا تھا کہ اس پر حملہ آ رہا ہے، اس لیے ہم دھوکے میں آ گئے۔ اب یہاں لڑنا بیکار ہے، بہتر یہ ہے کہ تم بھی واپس چلے جاؤ اور اپنے دستوں کو کسی اور بہتر جگہ لڑانے کے لیے بچا کر لے جاؤ۔ سیف الدین نے اس پیغام میں اپنے متعلق بتایا تھا کہ وہ کسی کو بتائے بغیر میدان جنگ سے جا رہا ہے۔ مظفر الدین کے ایک نائب سالار نے اسے کہا، ہم آپ کا ہر حکم بجا لائیں گے، لیکن اس حالت میں جب کہ ہماری فوج کے لڑنے والے حصے مارے گئے، زخمی یا قیدی ہو گئے یا بھاگ گئے ہیں، اس تھوڑی سی فوج سے جوابی حملہ کرنا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ میں ان دستوں کو ناکافی نہیں سمجھتا جو میرے پاس ہیں۔ یہ اس فوج کا 1/4 ہے جو ہم ساتھ لائے تھے۔ سلطان ایوبی اس سے بھی کم نفری سے لڑتا اور کامیاب ہوا کرتا ہے۔ میں اس کے پہلو پر حملہ کروں گا، میں اسے وہ چال نہیں چلنے دوں گا جو اس نے قرون حماتہ میں چلی تھی۔ تم سب حملے کے لیے تیار رہو۔ نائب سالار نے کہا، عالی مقام سیف الدین غازی والی موصل 3 فوجوں کی نفری سے ہار گئے ہیں۔
میں اپنے مشورے کو دہراؤں گا کہ اس تھوڑی سی نفری سے حملہ کرنا اسے مروانے والی بات ہے۔ میدان جنگ میں اپنے حرم اور شراب کے مٹکے ساتھ رکھنے والوں کے پاس 3 کے بجائے 10 فوجیں ہوں تو بھی ان کا انجام یہی ہوتا ہے جو ولی موصل سیف الدین کا ہوا ہے۔ میں بھی شراب پیتا ہوں، لیکن یہاں پانی بھی نہ ملے تو میں پرواہ نہیں کرتا۔ سلطان ایوبی مجھے غدار کہتا ہے، لیکن میں اس لیے اس سے لڑنے سے منہ نہیں موڑوں گا کہ وہ مسلمان ہے۔ یہ 2 سالاروں کی ٹکر ہوگی، یہ 2 پہلوانوں کا دنگل ہوگا، یہ تیغزنوں کا مقابلہ ہوگا۔ اپنے دستوں کو تیار کرو اور یاد رکھو، صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں کی نظریں زمین کے نیچے بھی دیکھ سکتی ہیں۔ اپنے دستوں کو آج رات اور پرے لے چلو اور ہر طرف دور دور تک اپنے آدمی چھوڑ دو۔ وہ جسے مشکوک حالت میں گھومتا پھرتا دیکھیں اسے پکڑ لیں۔ اس نے ایک جگہ منتخب کر لی تھی جہاں دستوں کو چھپایا جا سکتا تھا۔ حملے کے لیے اس نے کوئی دن اور وقت مقرر نہ کیا۔ اپنے نائب سالاروں سے کہا، سلطان ایوبی میں لومڑی کی چالاکی اور خرگوش کی پھرتی ہے۔ مجھے میرے مخبروں نے بتایا ہے کہ اس نے ابھی مال غنیمت سمیٹا نہیں اور اس نے اپنی فوج کے پہلوؤں کو بھی نہیں سمیٹا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پیش قدمی نہیں کرے گا، اور یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہمارے جوابی حملے کا خطرہ محسوس کر رہا ہے۔ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں وہ کس انداز سے سوچا کرتا ہے۔ میں اسے یہ دھوکہ دوں گا کہ ہم سب بھاگ گئے ہیں اور اب حملے کا خطرہ ٹل گیا ہے۔ یہ عقل اور فہم و فراست کی جنگ ہوگی۔ وہ 2 دنوں سے زیادہ انتظار نہیں کرے گا۔ اس کی طرح میں بھی اپنے جاسوسوں کو اس کی نقل و حمل دیکھنے کے لیے استعمال کروں گا۔ جوں ہی وہ مال غنیمت سمیٹنے لگے گا اور اس کی توجہ دائیں بائیں سے ہٹ جائے گی تو ہم اس کے پہلو پر حملہ کر دیں گے۔ یہی وہ خطرہ تھا جسے سلطان ایوبی محسوس کر رہا تھا۔ سیف الدین کے لشکر پر جس طرح سلطان ایوبی نے بے خبری میں اس کی توقعات اور اس کے خوابوں کے خلاف حملہ کیا تھا، اس کی تفصیلات پچھلی ویڈیو میں سنائی جا چکی ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ سلطان ایوبی نے ایک تو اپنے دستے سیف الدین کی فوج کے دائیں بائیں سے اس کے عقب میں بھیج دیے تھے۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے چھاپہ مار بھی روانہ کر دیے تھے۔ یہ اس کی جنگی فورس تھی جس کے ہر کمانڈر اور سپاہی میں غیر معمولی ذہانت، دلیری اور پھرتی تھی، اور یہ تربیت یافتہ جاسوس بھی تھے۔ اس فورس نے 4 سے لے کر 12 کی ٹولیوں میں تقسیم ہو کر دشمن کو بہت نقصان پہنچایا تھا۔ ان میں ایک ٹولی 12 سپاہیوں کی تھی جس کے صرف 3 سپاہی اور ٹولی کا کمانڈر الناصر زندہ تھے۔ الناصر اپنی ٹولی کے ساتھ ترکمان کے معرکے سے ہی سیف الدین کی متحدہ فوج کے دور پیچھے چلا گیا تھا۔ اس کا نشانہ عموماً دشمن کی رسد ہوتی تھی۔ اب کے بھی وہ اپنی ٹولی کو گھوڑوں پر لے گیا تھا۔ اس کے پاس فیتے والے آتشی تیر تھے، تھوڑا سا آتش گیر مادہ تھا، برچیاں، تلواریں اور خنجر تھے۔ رسد بہت دور تھی۔ الناصر کو زمین نے یہ سہولتیں مہیا کی تھیں کہ یہ میدان راگزر نہیں بلکہ دور دور تک چٹانیں، ٹیلے اور نشیبی علاقے تھے جن میں چھپنا آسان تھا۔ دن کے دوران ہدف کے قریب گھوڑے چھپائے جا سکتے تھے۔ اتحادیوں کی افواج کی رسد جس میں فوج کے لیے اناج اور جانوروں کے لیے خشک گھاس اور دانہ وغیرہ تھا، پیچھے آ رہا تھا۔ اس سامان میں تیر و کمان اور برچیاں وغیرہ بھی تھیں۔ الناصر نے پہلی ہی رات رسد پر کامیاب چھاپا مارا تھا۔
بہت سی رسد آتشی تیروں سے جل گئی تھی۔ دن کو وہ اپنی ٹولی کے ساتھ ایک جگہ چھپا رہا مگر سویا نہیں تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ دشمن کے فوجی کھڑنالوں اور ٹیلوں کی اوٹ میں اس کی پارٹی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو ادھر ادھر موزوں بلندیوں پر بٹھا دیا تھا۔ انہوں نے کمانوں میں تیر ڈال رکھے تھے۔ دشمن کے فوجی دور سے ہی واپس چلے گئے تھے۔ سورج غروب ہونے کے بعد اس نے چھپ کر رسد کا قافلہ دیکھا۔ قافلے نے پڑاؤ ڈال دیا تھا مگر اس رات شبخون آسان نظر نہیں آتا تھا۔ دشمن نے ارد گرد گشتی پہرے کا بڑا سخت انتظام کر دیا تھا۔ یہ پہرا پیدل بھی تھا اور گھڑ سوار بھی۔ اس کے باوجود الناصر نے شبخون کا ارادہ کر لیا۔ دشمن کی ابھی بہت سی رسد باقی تھی۔ یہ سلطان ایوبی کا ایک تباہ کن طریقہ کار تھا۔ دشمن کی رسد کو چھاپا ماروں سے تباہ کرا دیا کرتا تھا۔ اس کے لیے اس نے ایسے فوجی تیار کر رکھے تھے جو جذبے کے لحاظ سے جنونی اور خپتی تھے۔ ان کی دلیری غیر معمولی اور ذہانت اوسط درجہ سپاہیوں سے خاصی زیادہ تھی۔ ان جانبازوں کی دیانتداری کا یہ عالم تھا کہ اتنی دور جا کر بھی جہاں انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا وہ فرض شناسی کا جانبازانہ مظاہرہ کرتے تھے۔